اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، تمام دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، محمد والے محمد بلند تر سلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ موضوع اینڈ وقت پر صاحب خانہ نے کہا امام زمان پڑھیں اینڈ ٹائم پہ۔ ویسے ہی میری حالت ختم ہے مجلس سے پڑھ پڑھ کے، نیندیں بھی پوری نہیں ہیں، آواز بھی بہت زیادہ کم ہے، لیکن چلے اب انہوں نے کہا ہے تو پھر ان کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ بھرپور توجہ رکھیں گے انشاءاللہ الہی ہمیں پروردگار عالم آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کیونکہ امام زمانہ کا نام ہے تو یقیناً کوئی آئے نہ آئے مولا ضرور موجود ہوں گے۔ پھر جملہ سن لیجئے کہ شاعر نے لکھے بڑے حسین جملے لکھا یا پتہ نہیں لکھا ہوا ہے، یہ عجب بات ہے کہ یہ پوری دنیا جو ہے نا، آواز آ رہی ہے آپ کو یا نہیں؟ یہ پوری دنیا جو ہے، یہ پوری کائنات کا دن میں رات میں تبدیل ہونا، رات کا دن میں بدلنا، سورج کا نچلنا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا برسنا، یہ امام زمانہ کے وجود کی برکت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون جو ہے نا وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا، اور یہاں تک بھی روایتوں نے لکھا کہ اگر کوئی حجت خدا کا وجود اس دنیا سے ہٹا لیا جائے تو یہ دنیا پھر پھیکی پڑ جائے گی، یہاں تک کہ یہ دنیا ویران بنجر کی طرح ہو جائے گی، یہ دنیا بالکل ویسے ہو جائے گی کہ جیسے خاردار کانٹے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ روز کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل پہ لکھا ہے، جو تیرا ہے جو میرا ہے، کونین میں جس کا چرچا ہے، جب لوح و قلم کے چہرے سے پردے سرکائے جائیں گے تو تب امام زمان آئیں گے۔ وہ مسجد کوفہ میں آ کر کلیجہ کٹ جاتا ہے۔ امام سجاد الاسلام نے بہت کربلا پہنچائی، ہر امام نے بہت کربلا پہنچائی۔ امام رضا الاسلام کے بھی ملتا ہے کہ بہت کربلا پر گریا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب چاند نمودار ہوتا تھا تو امام کے گھر سے آوازیں آتی تھی، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم طلوع ہو گیا، یعنی اہل بیت نے بڑا گریا کیا۔ پھر جو وہ آخری علی ہے، کیا وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی چادر پر نہیں روئے گا؟ تو سوچنے کی بات ہے۔ وہ مسجد کوفہ میں آ کر مجلس کا سجائیں گے منبر، وہ پرسہ لیں گے دنیا سے، شبیر کا خود ذاکر بن کر زینب کے مصائب کر کے بیاں منبر پہ ہی غش کھا جائیں گے۔ تو ایسے امام کی آمد ہے آج ہمارے گھروں پر، اور انہی کے جد کا علم ہمارے گھر کی چھتوں کی فضاؤں پر بلند ہوتا ہے کہ ہماری جو ظاہری آنکھیں ہیں نا، سنیں، ہمیں نہیں دکھتا کہ کون کون سی ہستیاں نازل ہو رہی ہیں ابھی بھی اس وقت اس لمحہ، تو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ کون کون سی ہستیاں ہمارے فرش پر موجود ہیں۔ اگر ہماری آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیا جائے، حجابات کو ہٹا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ہمیں بہت سے ایسی ہستیاں نظر آئیں گی کہ جو اپنی مثل آپ ہیں۔ تمام ہستیوں کا ذکر چھوڑ دیجئے، لیکن کیا ہوگا کہ جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ خطبے پر آ رہی ہوں، پروردگار عالم سے دعا کر رہے ہیں، اے پروردگار عالم، اے مالک و مولا، اے کل کائنات کے پالنے والے، اے ہواؤں کے چلانے والے، اے کشتیوں میں طغیانی لانے والے، پروردگار عالم پریان فرش ازا کے لیے خصوصاً دعا کر رہے ہیں، رب العالمین کے والد و والدین کو طولانی عمر طولانی حیات نصیب فرما، رب العالمین امام زمانہ کے صدقے سے پروردگار عالم ان کی بہن کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، رب العالمین امبر آپ کو مکمل شفاء نصیب فرما، رب العالمین تجھے دعا کر رہے ہیں امام زمانہ کے صدقے سے، اے پروردگار عالم اس علی کے علی بیٹے کے صدقے سے تمام حاضرین محفل کی تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرما۔ بالخصوص دعا کر رہے ہیں امام زمانہ، اگر آپ فرش پر موجود ہیں، آپ کی ماں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کا واسطہ بالخصوص دعا کر رہے ہیں رب العالمین کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے سے
مولا عباس علیہ السلام کے صدقے سے، باب الحوائج مولا علی اکبر علیہ السلام کے صدقے سے شہر بانوں کو اور نورین آپ کو جلد سے جلد شاہ اولاد پروردگار عالم ان کی گود میں جلدی سے چاندوں کا نزول فرما رب العالمین۔ جو کوئی جہاں جس مقام پر جس جگہ پر اولاد کے لیے دعا کرواتا ہے رب العالمین تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کا ان سب کو صاحب اولاد فرما پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا ان کے ساسرال کو طولانی عمر اور طولانی حیات نصیب فرما تینوں بہنوں کو پروردگار عالم صحت و سلامتی کے ساتھ طولانی عمر عطا فرما ان کے بھائیوں کو ان کی بھابھیوں کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ ان کے بیٹوں کے ساتھ سدا آباد و شاد نصیب فرما رب العالمین۔ ہر سال اسی طریقے سے فرش بچھتا ہے اور بہترین طریقے سے ذکر امام زمان کرایا جاتا ہے، بالخصوص ان کے گھر میں امام زمانہ کے وجود کی برکت سے ان کے گھر میں اگر کوئی تکلیفیں ہوں تو اسے نجات عطا فرما، کوئی بیماری ہو تو اسے شفا میں تبدیل عطا فرما۔ بالخصوص انہوں نے دعا کے لیے کہا تھا کہ ان کے گھر میں جو فنگس کا وائرس ہے وہ تیزی سے بچوں کی جانب جا رہا ہے، اے پروردگار عالم امام زمانہ کے صدقے سے فنگس کی بیماری سے نجات عطا فرما، اور جس کو یہ بیماری ملحق لگی ہوئی ہے رب العالمین اس مکمل شفا یابی نصیب فرما۔ ہم سب کا فرض پرانا رب العالمین ہماری ذکر کو کرنا، ہمارے امام سے ہم کو راضی و خوشنود فرما، امام زمانہ کے صدقے سے ان کے گھر کے مرحومین کے بلند درجات عطا فرما، اے پروردگار عالم ان کے بچوں کو دنیا اور دنیاوی تعلیم میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما، پروردگار عالم بار بار کربلا کی زیارت سے بہرمند فرما، پروردگار عالم حاضرین محفل کی تمام حاجت کو قبول و منظور فرما، باننے والی تمام حاجت کو قبول و منظور فرما، امام زمانہ کے صدقے سے امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما رب العالمین۔ جب ہمارے مولا آ جائیں تو ہمیں امام حسین السلام کی بہترین جان نثار میں قرار عطا فرما۔ ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل طاج ولا بحر صاج ولا عرض ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتز العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أسحب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم فمن دخله كان آمنا ولنكر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد لامحدود حمد و ثنا ہے اس علی الاعلیٰ کے لیے جو علی الکبیر ہے، پاک ہے وہ ذات کہ جو خود بھی علی ہے، پھر اس نے اپنے جیسا ایک علی بنایا
اور اس علی کو شیعان حیدر کرار کو تحفے میں دے دیا۔ قرآن مجلس کی جانب ذرا سب پیچھے چلتے ہیں۔ میرے گھر کی جو مجلس ہوئی تھی، قرآن کی آیت پڑھی تھی، فَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ بہت توجہ کریں گے، بہت اہم نکات ہیں، وقت تیزی سے جا رہا ہے۔ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ ترجمہ مجھے آپ سے چاہیے، فَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہم نے ہر عالم پر ایک عالم رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص اٹھا، کھڑا ہوا، کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول، علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، 3 سوال لے کے آیا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ اصحاب کہف کون ہے؟ دوسرا سوال کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر عالم پر ایک عالم رکھا ہوا ہے، تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ ذرا مجھے سکھا دیجئے۔ تیسرا اور آخری سوال کہ اے اللہ کے رسول، علم لینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو قرآن میں سورہ کہف نازل کی، مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ حضرت ذوالقرنین کون ہے؟ 3 سوال۔ دوسرے سوال کو ہم نے آدھا پیش کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قوم کو بچا کر فرعون کے مکر سے بحفاظت ایک بستی کی جانب لے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کہا کہ اب اس مقام پر تم میرے امان میں آ چکے ہو، اب تم ہماری ضمانت پہ ہو، اے موسیٰ اپنی کتاب کا علم دینا، اپنے لوگوں کو شروع کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی کتاب کا علم اپنی قوم کو دے رہے تھے۔ کیا ہوا کہ اسی مجمع میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ اے نبی خدا، اے توریت کے ماننے والے، اے توریت کی تعلیم دینے والے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا عالم اس کائنات میں کون ہے؟ سب سے بڑا عالم اس کائنات میں کون ہے؟ انہوں نے کیا کہا کہ سب سے بڑا عالم اس پوری کائنات کا میں ہوں۔ ہم نے، قرآن کہتا ہے ہر عالم پر ایک عالم رکھا ہوا ہے، فَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم رکھنے والے پر ایک علم رکھنے والا موجود ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ یہ کیا ہو گیا، تم غلط کہہ رہے ہو، تم سب سے بڑے عالم نہیں ہو۔ میں نے کیا جملے پیش کیے تھے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ نے جو یہ کہا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں بنا سوچے سمجھے، تو اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ کیا ان کو غرور ہو گیا تھا؟ کیا وہ غرور اور تکبر کی منزلت پر چلے گئے تھے؟ یعنی ان کو بس یہ بھی کہہ دینا کہ اس کائنات کا پورا علم خدا کے پاس ہے، تو یہ جواب بہترین تھا دینے کے لیے، مگر انہوں نے کیا کہا کہ سارا کا سارا علم میرے پاس ہے۔ تبھی تو ہم اہل بیت کے دہلیز پر سجدہ کرتے ہیں۔ اہل بیت نے تمام نبیوں کی عزتوں کو بچایا۔ کہنے لگے میرے مولا کہ ایسا نہیں ہے، غرور نہیں کیا تھا، تکبر نہیں کیا تھا، وجہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد، اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ بہت توجہ رکھیں گے کہ انہوں نے غرور نہیں کیا تھا، انہوں نے تکبر نہیں کیا تھا، ان کو یہ لگ رہا تھا، اگر جملے ذہنوں میں ہیں، ان کو یہ لگ رہا تھا جس کو اللہ کتاب لے کر بھیجتا ہے وہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ یہاں تک باتیں یاد آ گئی، باتیں دہرا دی۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا
فلاں مقام پر جاؤ جہاں محرج البحرین ہو رہا ہے، جہاں پر دو سمندر مل رہے ہیں، اپنے ساتھ کچھ کھانا لے جانا اور بھنی ہوئی مچھلی روایتوں نکالے کے گئے، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے سمجھ لینا ہمارا ایک عالم دین اس مقام پر موجود ہوگا، اس کے پاس جا کر علم حاصل کرنا، وہ تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ حضرت خضر نبی تھے۔ حضرت خضر نبی ان سے بھی بڑے عالم ہیں۔ کیا کہا کہ تم صبر نہیں کر سکتے، تم اگر چاہتے ہو میں تمہیں اپنی شاگردی میں لوں تو تم صبر نہیں کر سکتے۔ پھر معلوم یہ ہوا علم کے حصول کے لیے صبر پہلی شرط ہے۔ وہ جو صبر علی سے کہے کہ اے علی کب تک صبر کیجئے گا، یعنی جو جتنا بڑا صابر ہوگا وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوگا۔ کائنات کا سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے۔ باتوں کو کلیئر کرتی جاؤں۔ پھر کیا ہوا؟ 3 کام کیے، تینوں کام میں سے جو ہم نے کیا کہا تھا کہ ایک کشتی بان آیا، اس کو کہا تھا کہ کیا میں آپ کی کشتی کو پار لگوا دوں، اس کے بدلے میں کوئی اجرت بھی نہیں لوں گا۔ فوراً سے سوار ہوئے، منزل پر پہنچنے لگے تھے، کیا ہوا کہ چھید کر دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب بار بار کیا روایتوں کو میں دہراؤں، امام علی علیہ السلام نے معجزہ کیا، ہاتھوں میں پتھر کا ٹھیلا دیا تھا، مٹی کا ٹھیلا جب دیا میرے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ یا رسول اللہ، رسول اللہ کا نام معجزہ ہو گیا۔ وہ جو مٹی کا ڈھیلا تھا وہ 4 یاقوت میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا اے علی کیسے معجزہ کیا؟ آپ سے ہی سب کچھ سیکھا تھا، آپ کا نوکر ہوں، آپ کا عاشق ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول پرسوں آپ نے بھی اس طرح سے معجزہ کیا تھا، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا، میں نے کہا تھا یا علی مدد، یا علی مدد کہا تو وہ موتیوں میں تبدیل ہو گیا۔ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی جب علی نے اللہ کے رسول کا نام لیا تو پھر احسان ہو گیا آقا پر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے کہا کہ علی نے احسان کر دیا، اے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کا بدلہ احسان سے اتارو۔ پھر ایک مرتبہ کیا ہر مقام پر یا علی یا علی، کبھی میدان میں یا علی، کبھی آسمانوں پہ یا علی، کبھی ہواؤں میں یا علی، کبھی فضاؤں میں یا علی، ہر مقام پر پکارا یا علی۔ حتیٰ اللہ کے رسول سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تمہاری رسالت کو چھین لوں گا۔ رب العالمین کیا ہو گیا؟ کبھی تو معراج پر بلاتا ہے، کبھی تو عشق کرتا ہے، کبھی تو یاسین کہتا ہے، کبھی تو طٰہٰ کہتا ہے، کبھی تو مزمل کہتا ہے، کبھی تو مدثر کہتا ہے۔ یہ کون سا پیغام دینا تھا محمد مصطفیٰ کو؟ کہنے لگتے ہو اے رب العالمین اے میرے مصطفیٰ تمہاری رسالت کو چھین لوں گا۔ ارے بھائی روایتوں نے کہا رسالت کو اس لیے چھین لوں گا اگر میرا علی نہ پہنچایا تو گویا کچھ کیا ہی نہیں۔ زندگیاں سبحان اللہ۔ حیدر کے ہم شیعہ کس کے؟ حیدر کے ہم نوکر کس کے؟ حیدر کے ہم نوکر کس کے؟ حیدر کے بے شک جان فدا ہے حیدر پہ میری جان فدا ہے حیدر پہ ماں سبحان باپ اللہ فدا ہے حیدر پہ ماں باپ فدا ہے حیدر پہ اولاد فدا ہے حیدر پہ بے شک اولاد فدا ہے حیدر پہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی کے خاندان گھرانے کی سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علی۔ ذکر حیدر وہ ہے جو عبادت کا مزہ دیتا ہے، سبحان کہتا ہوں تلاوت کا مزہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب نصیری میرے مولا کو کہتے ہیں خدا، آیا میں مانتی ہوں یہ جھوٹ ہے لیکن یہ حقیقت کا لطف دے رہا ہے۔ سبحان اللہ فرما یا علی یا علی سبحان اللہ۔ اللہم
اللہ اکبر یا رسول اللہ. آگے آگے تشریف لے آئیے. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل پروردگار عالم آنٹی جان کے گھرانے میں بھی ان کی بیٹیوں کے پروردگار عالم جلد سے جلد انہیں بھی صاحب اولاد فرمائے. ایک مرتبہ بہترین اور بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد والے. اے نبی اب جو اگر کام نہیں کیا اللہ اکبر تو گویا کوئی حق رسالت ادا ہی نہیں کیا. وہ جو زحمتیں اٹھاتے رہے دین اسلام کی بقا کے لیے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر آج علی کو نہیں پہنچایا تو گویا کوئی حق رسالت کو ادا کیا ہی نہیں. غدیر کی طرف مجھے نہیں آنا, مجھے موضوع امام زمانہ کی طرف آپ کو لانا ہے. تو ذرا واپس آ جائیے کہ پھر کیا ہوا. 3 کام کیے تھے, کشتی میں چھید بنایا اور کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ارے یہ کیا کیا, احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے. فرمایا ہم نے کہا تھا کچھ پوچھنا نہیں. آگے پہنچے, کچھ بچے کھیل رہے تھے جس میں سب سے حسین بچہ 10 سال کا روایتوں نے لکھا کیا کیا, اس کو لیا کونے میں لے گئے. 2 روایتوں کے مطابق ایک یہ کہ گلا گھونٹ دیا, دوسرا یہ کہ ذبح کر دیا. ہلا ہلا کر کہنے لگے نبی موسیٰ حضرت کیا کر دیا, بچہ بالغ بھی نہ ہوا تھا, آپ نے اس کو قتل کر دیا, آپ نے اس کی ماں سے اس کے لاڈلے پسر کو دور کر دیا, یہ کیا کر دیا, آپ نبی خدا ہیں. حضرت خضر نبی نے کہا کہ میں نے کہا تھا کوئی سوال نہیں کرنا. آگے پہنچے, ایک قریہ سے گزرے, ایک بستی سے گزرے, کہنے لگے مسافر ہیں, ہم بھوکے بھی ہیں, ہم پیاسے بھی ہیں, ہم پر شفقت فرما دو, ہمیں کچھ کھلا پلا دو. فوراً سے کہنے لگے ہم کسی بھی ایرے غیرے کو اپنے یہاں مہمان نہیں بناتے, آپ ہم سے تب کھانا پانی مانگے کہ ہم نے آپ کو دعوت دی ہو, تو ہم نے آپ کو کوئی دعوت نہیں دی ہے, تو لہٰذا آپ یہاں سے چلے جائیے. بستی سے باہر نکلے, کیا ہوا کہ دیوار گر رہی تھی. گرتی دیوار کو جلدی سے اس زمانے میں جو گارا مٹی جو کچھ بھی تھا دیوار کو تعمیر کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حیرت کی وادیوں میں گم, کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے نبی خضر, آپ وہ جو قریے والے بستی والے جس نے ہمیں ایک گھٹ پانی نہیں دیا, کیا ضرورت تھی اس پر احسان کرنے کی, آپ ہی ان کی مدد نہ کرتے تو آپ نے ان کی دیوار گرتی ہوئی کو تعمیر کر دیا. حضرت خضر نبی کا ضبط ٹوٹا, کہا کہ پھر تم نے بات کی, ٹھیک ہے اب میں تمہیں مصلحتیں بتاتا ہوں, یہ 3 کام میں نے کیوں کیے ہیں اور اس کے بعد ہم دونوں میں جدائی ہو جائے گی, پھر تم اپنے راستے میں اپنے راستے. کہا یہ جو پہلا کام میں نے یہ کیا تھا, کشتی میں چھید بنایا, جس سفر سے ہمیں گزرنا تھا وہاں ایک حاکم, ایک ظالم, ایک فاسق, ایک فاجر بادشاہ رہتا تھا, اس کو کشتیاں جمع کرنے کا بڑا شوق تھا. وہ کشتیوں کو جب دیکھتا کہ بہترین ہے, چمچماتی ہوئی ہے, نہیں ہے, تو وہ ان کشتیوں کو ہڑپ لیا کرتا تھا. اور کیا ہوا کہ میں نے چھید اس لیے بنایا کیونکہ وہ جو بادشاہ تھا وہ عیب دار کشتیوں کو نہیں چھینتا تھا, اور یہ جو کشتی باندھ تھا اس کا کل سرمایہ یہی گزارا کرنے کے لیے اسی سے کماتا تھا, مچھلیاں چن کے لاتا تھا, اسی کو بیچتا تھا. یعنی اگر اسے کشتی چھن جاتی اس کے گھر, اس کے بچے محروم رہ جاتے کھانے پینے سے. پھر کیا ہوا کہ جب ہم نے خدا سے دعا کی تو خدا نے اب اس کے رزق میں بھی اس سے پہلے سے زیادہ عطا کرے گا, اور اس کے بچے پیٹ بھر کے پہلے سے بھی زیادہ کھائیں گے, اور اس کی کشتی بھی امانت میں رہ گئی. دوسرا سوال کہ بچے کھیل رہے تھے, آپ نے ایک بچے کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا, اس کے کیا منطق ہے, اس کی کیا لاجک ہے؟ فوراً سے کہنے لگے اس کی لاجک یہ ہے کہ یہ بڑا ہو کر کفر میں اپنے ماں باپ کو پھنسا دیتا. جب میں نے اس کے سینے میں نظر کی تو میں نے دیکھا کہ یہ روز محشر اپنے ماں باپ کو یہ کفر
کے مقام پر بلند ہوتا یہ ان کو بھی جہنم میں لے جاتا، جبکہ اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقین ہیں، اولاد کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو سزا ہو جاتی تو مجھے یہ منظور نہیں تھا۔ جانتا ہوں ماں 2-3 دن یا سال اس غم میں تو رہے گی، لیکن اس کی ماں کے پاس میں خود جاؤں گا اور اس کو دوسرے بیٹے کی بشارت دوں گا، پھر خدا پھر اس کو جو بیٹا دے گا وہ نیک بھی ہوگا، وہ صالح بھی ہوگا، وہ متقین بھی ہوگا، یہاں تک کہ وہ ایسا بیٹا ہوگا کہ اپنے ماں باپ کو جنت کی طرف لے کر جائے۔ آخری سوال کہ نبی موسیٰ نے جب پوچھا کہ قریے والوں کی دیوار کیوں آپ نے تعمیر کرا دی ہے، انہوں نے ہمیں کھانے کو بھی نہیں دیا، انہوں نے اللہ کے رسول ہم کو پانی بھی نہیں دیا، فوراً سے کہنے لگے ابھی تم کہہ رہے تھے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس کا پھر یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ تم پر اگر کوئی احسان نہ کرے پھر تم پلٹ کے اس سے دشمنیاں نبھاؤ۔ سیکھنے کی بات ہے، اور ہمارے ساتھ ذرا یہ الٹا معاملہ ہے، کوئی ہم پر احسان نہیں کرے گا تو ہم سالہ سال اس طنز کے تیر کو جسم میں لیے بیٹھے رہیں گے، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جسم میں واقع۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تم پر ظلم بھی کرے تو پھر بھی اس کا بدلہ نیکی سے دو، احسان سے دو۔ پھر اس لیے میں نے دیوار کو تعمیر کرایا، بے شک انہوں نے ہماری خاطر تواضع نہیں کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے، بہت توجہ کریں گے، اس دیوار کے نیچے کچھ یتیموں کا مال دفن تھا، اس دیوار کے نیچے یتیموں کا مال دفن تھا، اور ان کے وارثین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی اب ان کا جو مال تھا وہ تھوڑا سا ظاہر ہو گیا۔ تم نے دیکھا نہیں ہے موسیٰ یہ قریے والے کیسے ہیں، یہ بستی والے کیسے ہیں، ان کے دل کیسے ہیں، بغض و حسد کے مارے ہیں، یہ مہمان کو برداشت نہیں کرتے، یہ ان یتیموں کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ ان یتیموں کے مال کو ہڑپ کر جاتے، اور وہ میں نے اس لیے تعمیر کر دیا کہ وہ خزانہ چھپا رہے۔ اب یہ اللہ پر ہے، وہ جیسے ہی بالغ ہو جائیں گے، جیسے ہی عاقل ہو جائیں گے، خدا نے یہ کہا ہے مجھ سے کہ وہ بچے اپنے ہاتھوں سے اپنا مال نکالیں گے اور وہ خود پر استعمال کریں گے۔ اس مال کی حفاظت میرے بعد خود رب کرنے والا ہے۔ یہ تینوں سوالوں کے جواب چاہیں تو خلاصہ دے دیا کہ جناب خضر اور جناب موسیٰ کے واقعے میں یہ پورا تفصیل سے ہوگا، جا کر پڑھیں تاکہ آپ پر وہ سند بھی موجود ہو اور قرآن سے مزید سیکھنے کو ملے، کہ مجلس اعضاء سیکھنے کا عنوان رکھتی ہے، مجلس اعضاء کچھ لے کر اٹھنے کا مقام رکھتی ہے، اور اگر اس میں قرآن کو ہی نہ سیکھیں تو بدقسمتی ہے۔ کون ہے امام زمانہ؟ آئیں تیزی سے، کہ بستی والے ایک مقام پر، یعنی کہ پچھلے زمانے، بہت توجہ کریں گے، پرانے زمانے میں اگر کوئی کربلا جانے کا اشتیاق رکھتا، کوئی کربلا جانے کی توفیق اور سعادت چاہتا، تو اس کے دو ذریعے تھے، یا وہ پیدل سفر کرتا یا سمندری جہازوں کے ذریعے سے سفر کیا جاتا، یا پیدل سفر کرتا یا سمندری ساحلی رستہ اختیار کرتے ہوئے وہ کربلا پہنچتا، کیونکہ اس ٹائم پاسپورٹ، بارڈر وغیرہ، جہاز، ایروپلین وغیرہ کچھ نہیں تھے۔ تو یہ دو طریقے تھے کہ اہل بیت کی زیارت کو لوگ جاتے تھے، تو اس طرح سے طولانی سفر کرتے ہوئے کافی مسافت طے کرنے کے بعد جا کر اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے مبارک پر جایا کرتے تھے۔ ایک قبیلے والے بہت شدت سے ان کے یہاں مجلس ہوتی تھی، اتنا غم حسین پہ اشک بار نہیں ہوتے تھے جتنا غم عباس میں اشک بار ہوا کرتے تھے، یعنی ایک ایسی بستی کہ ہر گھر پہ علم لگا ہے۔ ان کے یہاں اگر کھانا پینا تب تک نہیں ہوتا جب تک کہ علم عباس میں حاضری نہ ہو جائے، یعنی کہ مولا عباس کے جنونی تھے، عاشق تھے، اور دل جڑا ہوا تھا مولا سے۔ مولا مہدی آئے گا، غازی کا علم لہرائے گا، مولا مہدی
غازی کا علم لہرائے گا، بے شک مولا مہدی آئے گا، غازی کا علم لہرائے گا، مولا انشاءاللہ مہدی آئے گا، غازی کا علم لہرائے گا، نعرہ حیدر، ماشاء اللہ آنٹی، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ مولا عباس کے عاشقین، ہمارے دل میں جب زیارت کی نیت اٹھتی ہے یہ کہ فاطمہ کے بیٹے کو پرسا دینے جائیں گے، ان کے دل میں حسرت اور نیت یہ ہوتی تھی کہ مولا عباس کے پاس جائیں گے، پہلے اجازت لیں گے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اس سے افضل ہے، وہ فاطمہ کے بیٹے، تو پہلے ہم آقا کو راضی کریں گے، خوب نوحہ کریں گے، خوب ماتم کریں گے، خوب گریہ وزاری کریں گے، جب دل مزید غم گسار ہو جائے گا، آسان الفاظ میں کہوں، جب دل آنسوؤں سے غسل کر کے پاک ہو جائے گا تب فاطمہ کے بیٹے کے پاس جائیں گے۔ یہ ان کی نیت تھی جانے سے پہلے۔ اس قریے والوں میں بہت سی خواتین تیار ہو گئیں، وہ تمام قریے والے پہلی مرتبہ زیارت امام حسین کو جا رہے تھے، اور کہاں سے جا رہے تھے؟ کشتی میں جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی کشتی کا انتظام کیا، انتظام کرنے کے بعد سارے بچے بھی سوار ہیں، نوجوان بھی سوار ہیں، بزرگ بھی سوار ہیں۔ اب کشتی کو اتارا گیا، عالم دین بھی کشتی میں ایک موجود تھے تاکہ وہ ان کو زیارت کے معاملات سمجھا سکیں، تاکہ گریہ و ماتم ہو سکے۔ پھر کیا ہوا؟ روایت کہتی ہے کہ وہ جہاز ساحل سمندر کی جانب اترا، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ سمندر میں طغیانی آ جائے، زلزلے آ جائیں، کہ بارشیں ہونے لگے، بجلی چمکنے لگے۔ پھر جب اہل بیت سے کوئی کہے کہ میں عاشق ہوں، میں نوکر ہوں، میں غلام ہوں، میں آپ کا دیوانہ ہوں، پھر اہل بیت ان سے آزماتے ہیں کچھ امتحان لے کر کہ کہیں صرف دعوے کرنے والا ہے یا واقعتاً ہمارا عاشق ہے، یہ صبر کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ کیا ہوا کہ وہ جیسے ہی جانے لگے، سمندر کے آدھا رستہ طے کیا، سمندر میں طوفان اٹھا۔ وہ طوفان کے جو موسم ٹھیک تھا، سب کو ٹھیک تھا، موسم خراب ہو گیا، کالے بادلوں کی برسات ہونے لگی، کھچا کھچ آسمان سے پانی برسنے لگا، سمندر میں جو بارش کا پانی ملا وہ طوفان کی صورت میں اٹھنے لگا، پھر تیز آندھیاں چلنے لگی، تیز طوفان اٹھنے لگا، یہاں تک کہ کشتی ہچکولے کھاتی تھی، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ اب بچوں کی ماؤں کی گودوں میں جو بچے تھے وہ ڈر رہے تھے، اب جو جوان تھے وہ ڈر رہے تھے، وہ جو بزرگان دین تھے وہ ڈر رہے تھے کہ وہ ان کے دل میں ایک بات آئی کہ شاید مولا عباس کو منظور نہیں ہے کہ ہم ان کی زیارت کو جائیں، لیکن یقین کامل مولا حسین علیہ السلام سے کہ آپ اگر نہیں بلائیں گے تو ہم گھر سے کیوں نکلتے؟ ہمارا نکلنا بتا رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آؤ، تو اس لیے ہم آدھے راستہ طے کر چکے ہیں، مولا وسیلہ بنائیں گے۔ بڑے مطمئن تھے کہ ہم طوفان سے بچ جائیں گے، طوفان سے بچ جائیں گے۔ جو ان کے اطمینان میں اضافہ ہوتا وہاں اہل بیت کے امتحان میں اضافہ ہوتا۔ اتنی زوردار بارش ہوئی، اتنی زوردار بارش ہوئی کہ وہ کشتی ڈوبنے لگی تھی، اتنی طغیانی کہ کشتی غوطہ ہونے لگی تھی۔ اب جو اطمینان تھا وہ چہرے سے اڑا کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ بہت واویلا ہونے لگا۔ اب کسی کو پتہ چلے کہ موت سر پر آ چکی ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت کیا کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ عالم دین نے کہا ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں؟ مولا عباس سے توسل کرتے ہیں۔ جب مولا نے ہمیں بلا ہی لیا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آدھے رستے میں ہمیں کہیں کہ جاؤ سیدھا قبر میں چلے جاؤ۔ میرا مولا عباس کوئی مشکل کو حل کرے گا، مشکل سے بچائے گا، مشکل سے نجات دلائے گا۔ عاشقان حیدر کرار ہو، آؤ سب مل کر وظیفہ کرتے ہیں۔ یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق حقیق الحسین۔ اس ورد کو بچوں نے کرنا شروع کیا، عورتوں نے کرنا شروع کیا، مردوں نے کرنا شروع کیا، ضعیفوں نے کرنا شروع کیا۔ واہ ویلا ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ آسمان سے بادل چھٹنا شروع ہوئے۔
وہ جو بادل بارش برسا رہے تھے وہ ہٹنا شروع ہوئے. کیا ہوا؟ ہوائیں تھم گئی, سمندر کا پانی تھم گیا, مگر جو پانی اس قدر کشتی میں جمع ہو گیا تھا اب اس کو کتنا نکالا جاتا کہ کہیں کشتی ڈوب نہ جائے. بہت پریشان تھے, ورد کرتے رہے. اچانک ایک گھڑ سوار پانی پہ چلتا ہوا آ رہا تھا. اللہ اکبر. پانی پر ایک گھڑ سوار چلتا ہوا دکھائی دیا. عالم دین نے دیکھا, فوراً سے کہا اے لوگو جس کے نام لیوا ہو عباس آ گئے, جس کو پکار رہے تھے عباس آ گئے. تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم, غریبوں کو بہت راس ہے عباس کا پرچم. سبحان اللہ. اگر پاس ہے عباس کا پرچم, اپنے لیے عباس ہے عباس کا پرچم. سبحان اللہ. سچ یہ ہے کہ جس بام پہ یہ ہاتھ کھڑا ہے لگتا ہے کہ اس چھت پہ عباس کھڑا ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. مولا علیہ السلام نے, اب وہ کون سی ہستی ہیں؟ کون سی ہستی ہیں؟ نہیں, میں بتاتی ہوں کون سی ہستی ہیں. مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں ہوگا. کیا ہوا کہ مولا علیہ السلام جیسے ہی آئے مولا علیہ السلام جیسے ہی آئے اپنے ہاتھوں سے کشتی کو معجزن اٹھایا, بلند کیا بلند کیا بلند کیا بلند کیا. پانی سے مخاطب ہوئے. علی کا جلالی بیٹا کہنے لگا اے پانی تو ہماری دادی کا حق مہر قرار پایا ہے, یہ تو نے کیا کیا؟ یہ لوگ ہمارے جد کی زیارت کو جا رہے تھے. اے پانی یہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے برسنے سے پہلے یہ کیوں نہ دیکھا؟ ان کے دل میں عباس کی ولایت تھی, عباس کے بابا کی ولایت تھی. یہ حسین کے عاشق تھے. اتنی مسافت طے کرنے کے بعد بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہے. یہ کھچا کھچ مجمع اہل بیت کے نوکروں کا بھرا ہوا ہے. اے پانی مجھے آنے کی زحمت کیوں دی؟ ارے میں تیرا مولا آخر الزمان آ گیا. میں خود اب ان زائروں کو اپنے یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اللہم صلی علی. میں خود بارواں امام آ گیا. اے زائروں کس سے ملنا چاہتے تھے؟ آقا امام حسین سے ملنا چاہتے تھے. اور کس سے ملنا چاہتے تھے؟ ابوالفضل عباس سے ملنا چاہتے تھے. امام زمن رونا شروع کیا. یہ جو تم ہمارے چچا کے اتنے دیوانے ہو, ہمیں پتہ ہے ہمارے چچا نے کیا کچھ دیکھا. فرمایا کہ اب جب تک نہیں جاؤں گا جب تک میں تمہیں خود کربلا بحفاظت نہ پہنچا دوں. مولا علیہ السلام کی سواری پانی پہ چلتی رہی اور یہاں کشتی ہوا میں اڑتی رہی. چونکہ اب مولا کو گوارا ہی نہیں تھا کہ یہ پانی اس نے امام حسین کے عاشقوں کو, زائرین کو مصیبت میں ڈال دیا. مولا نے کہا اب ہواؤں کی دوشت پر سوار ہو کر میں تمہیں کربلا خود لے کر جاؤں گا. جب کربلا کی وادی قریب آ پہنچی, مولا علیہ السلام نے کہا اب میرے چچا خود آ جائیں گے تمہیں لینے. کیا مجھے اجازت دے رہے ہو میں یہاں سے واپس پلٹ آؤں؟ زائرینوں نے کہا آقا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ہمیں ڈوبنے سے بچایا, آپ نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا. اور ٹھیک ہی کہتے تھے, اگر مولا نہ آتے وہ مر جاتے. مولا نے انہیں زندگی دی, بحفاظت پہنچایا. پھر کیا ہوا؟ روایت کیا کہتی ہے کہ مولا علیہ السلام نے اجازت مانگی, انہوں نے اجازت دے دی. اور جب مولا جانے لگے
یعنی کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کشتی جا رہی تھی، ہمارے مولا پرواز کر رہے تھے، کیا ہوا کہ ہماری کشتی جا رہی تھی، مولا بلند تھے، ہماری کشتی جا رہی تھی، ہمارے مولا بلند تھے۔ کہتے ہیں کہ مولا نے مسکرا کر ہمیں ہاتھ ہلانا شروع کیا، کہا کہ اگلی مرتبہ جب میرے چچا کے پاس جانا، ان سے کہنا کہ صاحب الزمان خود مدد کو آیا تھا، آپ کا عاشق ہر عاشق ہوگا مگر فاطمہ کا بیٹا چچا خود مدد کرنے پہنچا تھا، جس کی کوئی مثل اور جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ امام زمانہ کہتے ہیں کہ تمہاری جب مجلس ہوا کرے کوشش کیا کرو مجھے مولا عباس کے ساتھ جوڑا کرو، کیونکہ میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میں نے کل روایت کا مطالعہ کیا، لکھا ہوا تھا کہ تمہیں کیا پتا ہمارے چچا کیا ہیں، جب تم ہمارے چچا کا تذکرہ کرتے ہو، ہم اس وقت کربلا میں نہیں تھے، ہم نے نہیں دیکھا شانہ کیسے کٹا، بازو کیسے کٹا، مصائب کیسے پیش آئے، مگر ہم اس طرح سے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جیسے ہمارے سامنے ہمارے چچا کو مارا جا رہا ہے۔ میں خود وعدہ کرتا ہوں، میں خود پرسہ لینے کے لیے آؤں گا۔ اب آپ خود سوچئے مولا عباس علیہ السلام کون ہے، یعنی صاحب الزمان مانگ کس سے مدد رہے تھے؟ مولا عباس سے مدد مانگ رہے تھے، گھر سے بھی نکلے مولا عباس سے مدد مانگ رہے تھے، مطمئن تھے مولا عباس سے مدد مانگ رہے تھے، ہر طرف مولا عباس کا ذکر۔ کیوں مولا امام زمان آئے، فرمایا ہم کوئی عباس سے کم تھوڑی ہیں، یوں تو تم نے ہمارے چچا کو بلایا مگر ہم اہل بیت جانتے ہیں ہمارے چچا پر کیا مصائب ٹوٹ پڑے، ہم اپنے چچا کو اور تکلیف نہیں دینا چاہتے، ہمارے چچا کی قبر تو اصغر کی طرح بڑی چھوٹی ہے، نہ جانے ظالموں نے کتنے غرز مارے اصغر کی قبر میں اور عباس کی قبر میں کوئی فرق نہیں۔ 32 برس کا عباس جس کی قبر اصغر کی طرح بڑی چھوٹی ہو، کیسے کیسے قیامت توڑے ہوں گے۔ صاحب الزمان صبر نہیں کر سکتے، ہمارے چچا کا واسطہ جب دو گے ہم خود تمہاری مشکل کو حل کریں گے۔ یعنی آج کی مجلس سے ہمیں یہ ہدیتاً بات معلوم ہو گئی کہ جب ہمیں کچھ چاہیے ہمیں واسطہ مولا عباس کا دینا ہے، مگر ساتھ میں امام زمانہ کو بھی یاد رکھنا ہے۔ امام زمانہ وعدہ کرتے ہیں ہم تمہاری حاجت کو ضرور سنیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے چچا کو کس طرح سے شہید کیا گیا۔ دو باب الحوائج کہ میں نے کیا جملے کہے کہ جس کی قبر اور اصغر کی قبر میں کوئی فرق نہیں، اسی بانوں کے لال کو پیاسا رکھا گیا، اور کیوں نہ رکھا جاتا، عباس مولا کے جانے کے بعد اصغر پیاسا رہا۔ غربت حسین ہو گئی عزادارو، غربت مظلوم کربلا ہو گئی عزادارو، ہاتھ میں چھوٹا قرآن تھا، اپنی خشک زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھیرتا اور یہ جملہ کہتا، ارے میں بڑا پیاسا ہوں، مجھے کچھ پانی چاہیے۔ ارے وہاں سے ایک مرتبہ حکم ہوا، یا حرملا ایک تا کلام الحسین، حسین کے بولتے قرآن کو خاموش کر دے۔ ارے وہاں سے تیر چلا، وہاں سے تیر چلتا نہیں تھا، پھر تیر کو جوڑا جاتا، تیر چلتا نہیں تھا، پھر تیر کو جوڑا جاتا، وہ تیر چلتا نہیں تھا۔ اب کسی ملعون نے کہا اے شم کہ تو اتنا ظالم ہے، اے حرملا تجھ سے تیر کیوں نہیں چلتا؟ کہتا ہے جب بھی چلانا چاہتا ہوں ارے ماں محمل کا پردہ اٹھاتی ہے، پھر گراتی ہے، پھر اٹھاتی ہے، پھر گراتی ہے اور کہتی ہے ہائے اصغر تیری ماں چاہتی ہے آج عباس بن کر جنگ کرنا۔ ارے جو تیر چل رہا ہے تیرے بابا کو نہ لگنے پائے، فاطمہ کا بیٹا ارے پیاسا ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کر ارے تک گیا، اے اصغر
تیر بابا کو نہ لگے، ادھر سے تیر چلا، ارے ایک کان چھدا، گلا چھدا، دوسرا کان چھدا، اے مولا عباس جناب علی اصغر کے صدقے نوری نبی کو صاحب اولاد فرما، اے آقا عباس شہر بانوں کو ارے مولا کا غلام عطا فرما، ارے جتنے بے اولاد مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان سب کو صاحب اولاد فرما، ارے جملہ سنتے جائیے، اے پروردگار عالم صحرابی کو بھی پیارا سا بیٹا عطا فرما، اگر بیٹی چاہتی ہے تو بیٹا عطا بیٹی عطا فرما، اے عزادارو بس آخری جملہ سنیے گا، وہاں سے تیر چلا، ایک کان چھدا، ارے گلا چھدا، دوسرا کان چھدا، علی اصغر علیہ السلام نے بہت کوشش کی تیر کو روکنے کی، ارے سن چھوٹا تھا، وہ تیر شدت سے چلا، ارے سن چھوٹا تھا، ظلم بڑا تھا، مولا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا، ارے علی اصغر ہنس دیا، مسکرا کر ماں سے کہنے لگا اماں جان میں نے بہت روکا، میرا گلا چھوٹا تھا، تیر کی شدت زیادہ تھی، اماں ناراض نہ ہونا، ارے میں تیر کو روک نہیں پائی، کیا عرض کروں، ارے وہ ایسا لاشا امام حسین علیہ السلام ہائے جس کو اکبر کی موت نے مار دیا، جس کو عباس کی موت نے مار دیا، ارے وہ لاشا تو چھوٹا تھا مگر حسین سے چلا نہیں جاتا، 7 قدم آگے بڑھتے، 7 قدم پیچھے ہٹتے، اب کسی نے کہا اے حسین کیا اکبر کی لاش سے زیادہ مشکل ہے اصغر کی لاش کو اٹھانا، ارے مولا نے کہا ارے میرے سینے میں ایک باپ کا دل موجود ہے، میں تو برداشت کر جاؤں گا، ارے اصغر کی ماں مر نہ جائے اس لیے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، مجھ سے آگے بڑھا نہیں جاتا، روایتوں نے لکھا آخری جملہ پڑھنے لگی ہوں، اب مولا حسین علیہ السلام ارے جیسے ہی اندر پہنچے، اب قبا سے اصغر کو چھپا رکھا تھا، بی بی سکینہ کہنے لگی بابا جان ارے میرا بھیا خاموش ہو گیا، کیا پانی پی کر آیا ہے، مولا حسین نے کہا سکینہ اصغر نے ایسے پانی پیا ہے اب کبھی پانی نہیں مانگے گا، مولا نے قبا کو ہٹایا، ارے چیخ بلند ہوئی، بی بی نے کہا یا بنیا مثل کا ینہر، اے اصغر کیا تجھ جیسے کو بھی اونٹوں کی طرح نہر کیا جاتا ہے، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، پروردگار عالم امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے سے بانیان مجلس کے تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرما، اے پروردگار عالم شہر بانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، نوری نبی کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، صحرابی کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، بانیان فرش ازا کے والدین کو ان کے ساس سسر کو طولانی عمر طولانی حیات نصیب فرما، اے پروردگار عالم انبر ابی کو شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرما، ان گھر کے تمام مرحومین کو بلند درجات عطا فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجت کو قبول و منظور فرما، بانیان مجلس کی تمام حاجت کو قبول و منظور فرما، انہیں ان کے برادران کو ان کے اہل و عیال، ان کی بہنوں، ان کے بھائیوں اور ان کے بچوں کے ساتھ سدا آباد و شاد فرما، حاضر مجلس کی تمام حاجت کو قبول و منظور فرما، صاحب خانہ کے تمام توفیقات میں، رزق میں، وسعت میں، عمر میں اضافہ اور برکت عنایت فرما، پروردگار اعلیٰ ہماری تمام حاجتوں میں سے سب سے بڑی حاجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار عالم جو کوئی بیمار ہو بواسطہ امام حسین علیہ السلام کے، پروردگار عالم آنٹی جان کے لیے بالخصوص دعا کر رہے ہیں،
ان کے यहाँ परवरदिगार आलम उनकी बेटी या बहू को साहिब औलाद फरमा, अली असगर इस्लाम का ग़ुलाम अता फरमा, अली असगर इस्लाम का नौकर अता फरमा, जो बे औलाद है उसे साहिब औलाद फरमा। परवरदिगार आलम हमारी बहन को भी शिफाए कामिल वाजिला नसीब फरमा। परवरदिगार आलम तमाम बहनों के भाइयों को तुलानी उम्र तुलानी हयात नसीब फरमा। ऐ परवरदिगार आलम माओ को उनके जवान बेटे का कभी भी गम ना दिखला। ऐ परवरदिगार आलम तमाम माओ को उनके बच्चों की खुशियाँ देखना ज़्यादा से ज़्यादा नसीब फरमा। इमाम ज़माने के ज़हूर में ताजील फरमा, जब हमारे मौला आ जाए में लब्बैक कहने वालों में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि व औले अहले बैत तय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन। एक मरतबा सूरह फातिहा की इल्तिमास है, मन क़रा अल्लाहु सूरह मुबारकतुल फातिहा। इस मजलिस अज़ा का सवाब परवरदिगार आलम शारदा मासूमीन को हदिया करते हैं। वहाँ से जो सवाब वापस पलटे साहिब खाना के तमाम महरूमीन में जो भी शामिल है, जहाँ जिस जगह पर भी है, परवरदिगार आलम उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब फरमा और हमारे सवाब को उन तक मुंतकिल करके हम पर एहसान फरमा। मातम हुसैन।